دین کا ایک بہت بڑا حصہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق، اللہ کی مخلوق کے حقوق۔ جیسے حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے، ایسے ہی حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی بہت تاکید فرمائی ہے، بہت تاکید فرمائی ہے۔ کوئی آدمی حقوق اللہ تو ادا کرتا رہے، یعنی عبادات تو کرتا رہے، عبادات تو ادا کرتا رہے، لیکن حقوق العباد چھوڑ دے، حقوق العباد ادا نہ کرے، حقوق العباد کو کوئی اہمیت نہ دے، تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں، کیونکہ حقوق العباد بھی دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کو ہم لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، جس کی ہمارے نزدیک کوئی ویلو نہیں ہے۔ نفلوں کی ویلو ہے، نفلوں کو ضروری سمجھتے ہیں، ذکر اذکار کو ضروری سمجھتے ہیں وہ ضروری اچھی چیزیں ہیں، بالکل کرنا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ نفلیں ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی فرض ہے۔ نفل ایکسٹرا عبادت کو کہتے ہیں، وہ آپ کی اچھا کے اوپر ہے، آپ کا من کر رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا کچھ عبادت کر لی جائے، ایکسٹرا تسبیحات پڑھ لی جائے، نفلی روزے رکھ لیے جائیں، نفل نمازیں پڑھ لی جاوے، اشراق پڑھ لی جاوے، اوابین پڑھ لی جاوے، تو اچھی باتیں ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس نوافل کا ذخیرہ بھی بہت ہونا چاہیے، لیکن یہ نفل سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کسی بندے نے نفل نہیں پڑھی، کسی نے اشراق نہیں پڑھی، تو قیامت میں اللہ اس کی پوچھ نہیں فرمائیں گے کہ تو نے اشراق کیوں نہیں پڑھی، تو نے نفل روزے کیوں نہیں رکھے، لیکن فرائض کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ حقوق العباد فرائض میں سے ہے، وہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، ان کے بارے میں اللہ ضرور پوچھیں گے۔ تو خاص عام طور سے جو دیندار لوگ بھی اور جو دیندار سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں، جو اپنے آپ کو بھی دیندار سمجھے جاتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، روزوں کی، لیکن وہ بھی اس میں غفلت برتتے ہیں، وہ بھی ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ حقوق العباد کے بہت سارے شعبے ہیں، والدین کے حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے، میاں بیوی کے حقوق ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، جو ہم نے جانور پال رکھے ان کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ ان سب کی ادائیگی ضروری ہے، جو جس کا حق ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا، کسی کا حق دبایا، کسی کا حق چھین لیا، تو اللہ اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے، ضرور پوچھیں گے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، کہ یہ توبہ سے معاف ہونے والی نہیں ہے۔ حقوق العباد کا تعلق توبہ بڑا سنگین معاملہ ہے، بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے، یہ توبہ سے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک جس کا حق ہم نے دبایا ہے، یا تو اس سے معافی مانگی جائے، یا اس کا حق ادا کیا جائے، یا پھر اس کے حق کی تلافی کی جائے۔ جب تک ہم اس کے حق کی تلافی نہیں کر دیتے، جب تک اس کے حق ادا نہیں کر دیتے، تب تک ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے حقوق العباد کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، یعنی روپیہ اور پیسہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حقیقت میں یہ مفلس نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں ہے وہ حقیقت میں مفلس نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں مفلس وہ آدمی ہے جو بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت ساری نفلیں، بہت سارے حج اور عمرے، بہت سارے تسبیحات اور بہت سارے وظائف، بہت سارے صدقہ خیرات، بہت سارے روزے
لے کر آئے گا، بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، ڈھیروں سارے نیک اعمال، لیکن اس نے کسی کا مال ہڑپ کر رکھا ہوگا، کسی کی زمین دبا رکھی ہوگی، کسی کو دھوکہ دے کے مال چھین لیا ہوگا، کسی کا چرا لیا ہوگا، اور کسی کو ناجائز مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت اور الزام لگایا ہوگا، کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا ہوگا، کسی کو جانی نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہوگا، ان نیک اعمال کے ساتھ اس نے ان حقوق کو ضائع کیا ہوگا، یہ حقوق اس نے دبائے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا حقیقی مفلس یہ ہے کہ جو بہت ساری نمازیں، ڈھیر سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں وہ حقوق جن کے حق اس نے دبائے تھے، جس کا مال چھینا تھا، جس کا مال چرایا تھا، جس کی زمین دبائی تھی، جس کو ناجائز مارا تھا، جس کی غیبت کی تھی، وہ سب آئیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ تو اللہ ان کے حق ضرور دلوائیں گے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ کوئی اس کی نماز لے کے چلا جائے گا، کوئی اس کے روزے لے کے چلا جائے گا، کوئی اس کے حج اور عمرے لے کے چلا جائے گا، کوئی صدقہ خیرات لے جائے گا، کوئی تسبیح لے جائے گا، کوئی تلاوت کا ثواب لے جائے گا، لیکن حقوق و حق والے ابھی بھی باقی ہے۔ اس کی نیک اعمال سارے ختم ہو گئے اور حق والے ابھی بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ اب اس کی شکل یہ ہوگی کہ ان حق والوں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ ابھی اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ ان کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے گا، یہ ان کے گناہوں کا وزن بھی اٹھائے گا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا حقیقی مفلس آدمی یہ ہے جس کے پاس بچاؤ کا ڈھیر سارا سامان ہو، کامیابی کا، جنت میں جانے کا ڈھیر سارا سامان ہو، لیکن پھر بھی خالی ہاتھ ہے۔ ساری نیکیاں برباد ہو گئی، ساری نیکیاں حق والے لے گئے، کیونکہ اس نے دنیا میں دوسروں کے حقوق مارے تھے، اب اس کے بچاؤ کے کوئی اور صورت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ پھر بھی خالی ہاتھ رہا، یہ میری امت کا حقیقی مفلس ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی دنیا میں اللہ نے موقع دے رکھا ہے، ابھی دنیا میں حقوق العباد کی ادائیگی آسان ہے کہ ہم ان سے مل کر ان سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں، ان کے حق ادا کر سکتے ہیں اور ان کی تلافی ابھی کر سکتے ہیں، ابھی ہو سکتی ہے، یہ آسان ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والے جانور نے، یعنی سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو قیامت میں اللہ اس کا بدلہ بھی دلوائے گا، یعنی جانوروں کا بدلہ بھی وہاں دلوایا جائے گا۔ اگر کسی جانور نے یہاں کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا، جبکہ یہ شریعت کے مکلف نہیں ہے، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق جنت اور جہنم سے نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں انصاف ہوگا، اللہ ہر ایک کا حق دلوائیں گے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں اور آپ تو میرے بھائیو اشرف المخلوقات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت میں ہے، تو ہم تو شریعت کے مکلف ہیں، ہم سے تو یہ چیز بدرجہ اولا بالکل اس کا مطالبہ ہوگا۔ جب جانوروں کے ساتھ ہی یہ برتاؤ ہوگا، جانوروں کو ہی حقوق دلوائے جائیں گے کہ اللہ قیامت کے دن اس بکری کو سینگ دے دے گا جس کے یہاں سینگ نہیں تھے، اور اسے کہا جائے گا مار کے، وہ اپنا بدلہ لے لا کے ختم۔ لیکن میرا اور آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا میرے عزیز بھائیوں، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی، اللہ کے حضور ضرور کھڑا ہونا ہے۔ یہاں ہم کسی کا دبا کے، کسی کا چھین کے، کسی کو دھوکہ دے کے ہم یہاں کوٹھی اور محل اگر بنا بھی لیں گے تو کتنے دن تک؟ کیا ہمیشہ اس کوٹھی میں ہم رہ سکیں گے؟ اس بنگلے میں ہم رہ سکیں گے؟
کہیں سے سکون ڈھونڈ کے لا سکیں گے؟ آخر مرنا تو ہے نا، آخر اللہ کو جواب تو دینا نا۔ اللہ تو پوچھے گا چلو یہاں تو ہم کسی کو بھی دھوکہ دے دیں گے، کسی کو بھی چال لگا دیں گے، کسی کی بھی آنکھوں میں دھول جھونک دیں گے، لیکن اللہ تو ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے ابھی تھوڑی سی ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، ہم نے کوئی بھی غلط کام کیا، کوئی بھی غلط قدم اٹھایا، کسی کا چھینا، کسی کا مارا، حالانکہ ان میں یتیم بچے بھی ہیں، بیوائیں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بہت سارے غریب لوگ بھی ہیں بیچارے، جن کا ہم چھین رہے، جن کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سب ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور موت کا ہمیں پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ابھی اس کی فکر کریں کہ ہمارے ذمے کسی کا حق باقی نہ رہے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ ساس سسر ہوں، اور چاہے وہ ساس بہو ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ جن کے ہم نے دبائے ہیں، اس لیے ان کی تلافی کی ابھی سے ہم فکر کریں گے، ان سے معافی مانگے، یا کسی طریقے سے بھی جو ہو سکے ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں۔